بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی اور موضوع پہ جو ہے وہ میں ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ رات براؤزنگ کرتے کرتے میں نے انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، جس میں انجینئر مرزا صاحب فرما رہے تھے، بلکہ ان سے کویشچن ہوا، ان سے کسی نے سوال کیا، وہ جو سامنے بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے وہ اپنے پہلے سے کویشچنز جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں، تو وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ جی یہ ہم بچپن سے یہ کہانی سنتے آ رہے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی جو ہے میت کو روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور دروازہ جو ہے وہ خود بخود کھل گیا، تو اس کہانی میں کتنی صداقت ہے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا چھوٹتے ہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سیوطی کی کہانی ہے، یعنی کہ اس کا اشارہ جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی طرف تھا کہ جو 9ویں صدی کے جو ہے وہ ایک بلند پایہ محدث، مجدد، مفسر، محقق اور تاریخ دان گزرے ہیں۔ تمام مکاتب فکر جو ہے وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ درس نظامی کے نصاب میں ان کی تفسیر جو ہے جلالین وہ پڑھائی جاتی ہے۔ علوم قرآن پہ الاتقان ان کی کتاب ہے، تو مطلب تقریباً 450-500 کتب کے وہ مصنف ہیں اور بڑے بلند پایا، اور 70 مرتبہ جاگتے ہوئے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی یہ سیوطی کی کہانی ہے، حالانکہ اس نے حوالہ نہیں پیش کیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ کس کتاب میں جو ہے یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس کے میں نے جو ہے اوراق کھنگالے، تو ساری رات میں حوالے تلاش کرتا رہا، تو اس میں جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ حوالہ موجود نہیں ہے۔ تو مطلب یہ سیوطی علیہ الرحمہ پہ اس نے جو ہے یہ ایک بہتان باندھا۔ علامہ سیوطی نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ وصیت کی کہ مجھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کے روضہ اقدس میں مجھے دفن کیا جائے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ تو اب جو وہ بات بیان کرتا ہے وہ کس کتاب میں ہے؟ وہ شمس التواریخ میں ہے، اور میں نے جو ہے اس کو پڑھا ہے، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کتاب ہے فضائل الشیخین باحادیث رسول الثقلین۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 112 پہ جو ہے وہ مولانا محمد یوسف صاحب سنت پوری جو ہیں وہ اہل حدیث عالم ہوئے ہیں، اور آسم اکیڈمی نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ وہ اس کے صفحہ نمبر 111 پہ لکھتے ہیں کہ جس کو اس نے جو ہے وہ کہانی کہا ہے، اور آپ اس کے راوی جو ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ صاحب شمس التواریخ لکھتے ہیں کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ صدیق اکبر کی بیمار پرسی کو گئے، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی، تم ہی مجھے غسل دینا اور تم ہی مجھے کفن پہنانا، اس سے فارغ ہو کر میرا جنازہ روضہ اطہر کے پاس دروازے پر لے جانا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ہدایت کے مطابق ہم نے صدیق اکبر کا جنازہ روضہ مطہرہ کے دروازے پر رکھ دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا یار غار ابوبکر آپ کے جوار میں دفن ہونے کا امیدوار ہے۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا اور یہ آواز آئی کہ اس کو داخل کرو اور عزت سے دفن کرو۔ پس آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب اس طرح دفن کیا گیا کہ ان کا سر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے برابر رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ جو ہے یہ اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ نقل کر رہے ہیں، اور اس میں راوی جو ہیں وہ راویوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ مرزا کم علمی جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ اچھا، قصے اور کہانیاں وہ کس بنیاد پہ کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ آپ کے جنازے کو جو ہے وہ روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور جو ہے بعد میں دروازہ خود بخود کھل گیا، اس کو وہ کہانی کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کو حدیث سپورٹ نہیں کرتی۔
اب حدیث اس نے کیا بیان کی، اس کا جو ہے علمی لیول آپ چیک کریں. آج تک میں نے اس کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں منہ ہی نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا علمی لیول اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو کسی کی بات کا جواب دیا جائے. ان پڑھ آدمی ہے، تو خیر دین کا اس کو اتنا جو ہے وہ علم نہیں ہے. باقی انجینئر وغیرہ ہوگا، وہ بھی اس کی ڈگری چیک ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے جو ابھی روایت پڑھی ہے، اس کو وہ قصہ اور کہانی کیوں کہتا ہے کہ کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بلکہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سے پوچھو کہ عمر جو ہے وہ صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ کے حجرہ میں دفن ہونے کی وہ جو ہے آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ اجازت دے دی. تو اس لیے جو ہے حضرت عمر وہاں پہ جو ہے وہ روضہ رسول میں دفن ہوئے. اب مرزا یہاں پہ اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اگر وہ دروازہ کھلنے والی روایت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی، وہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ پہلے سیٹ ہو چکا تھا، تو حضرت عمر کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میری چارپائی جو ہے وہ روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور دروازہ خود بخود کھل جائے گا اور جو ہے وہ مجھے وہاں پہ دفن کر دینا. تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ابوبکر صدیق والی روایت جو ہے وہ قصہ اور کہانی ہے، کیونکہ حدیث اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ مرزا جیلمی کا جو ہے یہ آپ لیول دیکھیں، علمی لیول. حالانکہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، وہ ان کا حجرہ تھا، ذاتی ملکیت تھی ان کی. تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. اب اگر حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ بیٹی تم مجھے وہاں پہ دفن کر دینا، تو آج جو ہے مرزا بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوتا کہ چونکہ بیٹی تھی تو ان کا حجرہ تھا، انہوں نے باپ کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا. یہ مرزا جیلمی جیسے جو ہے یہ کام علم جو ہے یہ اعتراض کرتے. تو لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بیٹی کہ حضرت علی کو فرمایا کہ میری جو ہے میت کو وہ قبر رسول کے سامنے دروازے کے سامنے رکھ دینا، دروازہ خود بخود کھل جائے گا. تو لہٰذا یہ جو ہے امت میں انتشار نہیں پیدا ہوگا اور مجھے جو ہے وہاں پہ دفن کر دینا. یہ بات جو ہے وہ عقل میں بھی آتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملکیت تھی اور آپ کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں بھی جو ہے ایک ہی قبر کی جگہ تھی اور میں بھی جو ہے یہاں پہ دفن ہوں. مطلب وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں جو ہے وہ روضہ رسول میں جو ہے وہ دفن ہوں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے دفن کیا جائے. ہر مسلمان جو ہے وہ اس کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی یہی خواہش تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کیوں کہلوایا اور کیوں انہوں نے جو ہے وہ یہ وصیت نہیں کی کہ مجھے جو ہے وہ میری میت کو روضہ رسول کے سامنے جو ہے وہ رکھ دینا اور دروازہ خود بخود کھل جائے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی خواہش تھی کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے، اور وہ ان کی حجرہ جو ہے وہ ان کی ملکیت تھا، وہ ان کا حجرہ تھا. تو لہٰذا اس لیے حضرت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ سے جو ہے وہ اجازت طلب کی، کیونکہ وہ ان کی ملکیت تھی اور ان کی وہاں پہ جو ہے دفن ہونے کی خواہش بھی تھی. لیکن یہ پوائنٹ جو ہے وہ مرزا جیلمی جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے جو وہ کہہ دیا کہ جی یہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق والی جو روایت ہے وہ جو ہے وہ قصہ کہانی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بڑا علمی مقام ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو کہ میں عمر فاروق کی جو ہے خواہش کو اپنی خواہش پہ فوقیت دیتی ہوں. میری بھی خواہش تھی کہ میں یہاں پہ دفن کی جاؤں، لیکن میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں. تو اس طرح جو ہے حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. لیکن مرزا جیلمی جو ہے وہ اس کی عقل میں یہ نہیں آتی. یہ حدیث جو ہے وہ بیان کر کے کہتا ہے کہ چونکہ یہ جو ہے یہ پریسیڈنٹ پہلے سیٹ نہیں تھا، ان کا اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق والی جو بات ہے وہ روایت ہے وہ قصہ کہانی ہے. تو مرزا صاحب یہ قصہ کہانی نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کہ زندگیوں کو سمجھنے کے لیے، اولیاء اللہ کو سمجھنے کے لیے انسان کا باادب ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ میری قوم کے ایک عظیم شاعر، آپ بابا شابوں کو تو مانتے نہیں ہیں، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو ان قریب انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، ادبوں باج کسے بھی کوئی منزل نہ پائی۔ اگر کوئی منزل حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی علم میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو ادب سیکھو۔